مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بنا کسی تاخیر کے اس پروگرام کو شروع کر دینا چاہیے، لہٰذا ہم اس کا آغاز اس قرآن مجید کی تلاوت سے کریں گے جس کو ہم سب کے رب نے تمام آنے والی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نازل فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس کتاب کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں حافظ انس صاحب کو کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت فرمائے۔ حافظ انس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور کچھ باتیں رکھوں۔ اس کے بعد مفتی صاحب کا میں تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ مفتی صاحب نے مجھے اس لائق سمجھا کہ یہ بہت عظیم ٹاپک ہے، یہ آسان نہیں ہے ڈیلیور کرنا، اور بہت ہی بڑا سبجیکٹ ہے جس کے پیچھے کہیں سال گزر جاتے ہیں کہ اگر آپ اس پر اگر اسٹڈی کرنا چاہیں گے تو وہ ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد کی تربیت میں میرا جو اہم سیکشن رہے گا اس پورے ٹاپک کے لیے وہ والدین کی ذمہ داری پہ ہوں۔ اولاد کی تربیت پہ اولاد کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کچھ، لیکن میں وہ جو سیکشن ہے، وہ جو ایریا ہے، میں اس پر نہیں روشنی ڈالوں گا۔ میں روشنی ڈالوں گا صرف والدین کی ذمہ داری، والدین کیسے ہونے چاہیے۔ جسٹ میں کچھ سوالات پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ سب سے بڑا لڑکا جو اسٹوڈنٹ ہے ان کی ایج کیا ہے؟ سب سے بڑے کی عمر کیا ہے؟ لڑکے بھی عمر چھپاتے ہیں کیا یہاں پہ؟ 16۔ سب سے چھوٹا نہیں اسٹوڈنٹ ہے وہ؟ نہیں اسٹوڈنٹ چاہیے جہاں پہ 6 سال سے لے کر 16 سال کے درمیان میں یہاں پہ بچے موجود ہیں۔
اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں پیرنٹس کے ساتھ میں، آپ اپنے بچوں کی تربیت کا جو آغاز کرتے ہیں، اس کی جو پلاننگ کرتے ہیں، کب سے کرتے ہیں مجھے بتائیے؟ ایک دم سمپل سا سوال. آپ جتنا کوآپریٹ کریں گے مجھے، اتنا کوآپریٹ آپ کے بچے اساتذہ کو کریں گے، اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچرس کو کریں گے. ورنہ ٹیچرس یہی بولتے رہیں گے کہ آپ کا بچہ سنتا نہیں ہے، اور پیرنٹس یہی بولیں گے کہ ہمارا بھی نہیں سنتا اس لیے آپ کے پاس میں لا کر چھوڑے تھے اس کو، ہے نا؟ تو جتنا آپ مجھے کوآپریٹ کریں گے اتنا بچے بھی کوآپریٹ کریں گے، کیونکہ آج بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے ایک دم جب آپ بچے کی تربیت کرنا شروع کر رہے ہیں، کب کریں گے بتائیے؟ لیڈیز کے پاس سے بھی آواز آ سکتی ہے، بولیے کب کریں گے بتائیے. جب 3 سال کا ہو جائے بچہ. جب لڑکا 3 سال کا ہو جائے، ہے نا؟ بچہ 3 سال کا یا آپ 3 سال کے تھے؟ کریکٹ، اوکے، بچہ 3 سال کا. تو دوسرا سوال بتائیے نا، یا متفق ہیں آپ ان سے؟ کوئی اختلاف کرتا ہے؟ اسپاؤس کو سنتے ہو ہے کیا کوئی؟ کب کریں گے؟ پارٹیسپیٹ کریے. جتنا آپ میرے سے پارٹیسپیٹ کریں گے اتنا سیشن ایک دم اچھا رہے گا. ایسا نہیں کہ صرف میں بولوں اور آپ سن کے چلے جائیں گے. یقین مانیے آپ کچھ بھی نہیں لے کر جائیں گے. یہیں تک کا آپ کا جو لیبیڈو ہے نا ایک دم اوپر جائے گا، اس کے بعد گھر جائیں گے تو پھر نیچے آ جائے گا. یہ سائنٹیفک ہے. آپ جانتے ہیں یہ وائر میں نے سامنے سے کیوں لیا؟ ایکچولی اچھا پیچھے سے لگ رہا تھا وہ. کیونکہ میں آپ کے سامنے آنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. میں جب آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو آپ اور میں ڈائریکٹ مخاطب ہوں. اگر کوئی اسٹیج پہ اسپیکرز بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اسٹیج وغیرہ نہیں ہوتا. کوئی واقعی موٹیویشنل اسپیکرز یا پھر جو اسٹیج پہ جو ایکسپرٹ اسپیکرز بات کرتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے تو ایک مائک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ آڈینس اور آپ کے درمیان میں کوئی یہ نہ ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بیچ میں کچھ بھی ایسا بیریئرز ہوتے تھے کیا؟ پہچاننے میں نہیں آتا تھا کہ جب ہجرت کے وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نکلے تھے مدینہ، جب پہنچ رہے تھے تو مدینے والوں کو کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ اس میں سے 2 میں سے نبی کون ہے. تو ابو بکر صدیق اپنا ٹاول نکال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتے ہیں. سمجھ جاتے ہیں کہ چھاؤں میں کر رہا ہوں تو میں خادم ہوں اور نبی یہ ہے. پہچان ہونا چاہیے. تو آپ کے اور میرے بیچ میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے. بتائیے مجھے، صرف ایک آنسر ملا ہے. اتنے پیرنٹس ہیں، صرف ایک آنسر ملا ہے. سوچیے آپ کو کیسا کوآپریٹ ہوگا، کیسی تربیت آپ کر رہے ہیں بچوں کی. صرف 3 سال. اور بتائیے مجھے اور کچھ آنسرز کے بعد میں آگے جاؤں گا نہیں. ہو سکتا ہے 7 سال بول سکتے ہیں پیدائش کے وقت میں. 7 سال. اور ماں کی گود سے یا کوک سے؟ گود سے. ڈفرنس ہے نا دونوں میں بھی. اور اچھا چلیے، کتنے لوگ کانسنٹریشن کے ساتھ میں آنسرز کو سن رہے تھے؟ ایک آنسر صحیح ملا تھا مجھے یہاں پہ. کہاں پہ ملا تھا بتائیے بس؟ مفتی صاحب سے. کیمرہ مین اتنا ہی کانسنٹریشن کے ساتھ میں ہے. کیمرہ مین حاضر ہے، باقی والے سب آپ بھی سنیں لیکن آپ بولے نہیں. جب آپ بچوں کی تربیت کے تعلق سے اگر کچھ سوچتے ہیں، آپ اس وقت سوچیں گے جب آپ اپنی بیوی کو چوز کرنے کے لیے جائیں گے یا ہسبینڈ کو چوز کرنے کے لیے جائیں گے. سب سے پہلے لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ شرمیلے. ارے اس وقت شرمیلے نہیں ہونا چاہیے. آپ اس وقت آپ کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکی کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ اپنی بیوی ڈھونڈتے ہیں، ہے نا، اپنا شوہر ڈھونڈتے ہیں. نہیں، سب سے پہلے یہ ڈھونڈیے کہ یہ میرے فیوچر بچے کی ماں بنے گی، یہ میرا بچے کا باپ بنے گا. لہٰذا جو جسے میں چوز کر رہا ہوں وہ میری بچے کی ماں بنے گی. میں بچے کی ماں کو چوز کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ پہلا نمبر ہے. اس کے بعد آپ اپنی بیوی کو ڈھونڈیں گے. پہلے بچے کی ماں کو ڈھونڈیں گے آپ. اور جیسے ہی آپ کو سامنے وہ لڑکی نظر آئے گی تو آپ اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں. کبھی لڑکیاں کبھی عورتیں ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا گھوم کے دکھاؤ آپ کے بال کتنے لمبے ہیں. ارے تربیت میں یہ بال آپ کے لمبے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کیا؟ بات کر کے دکھاؤ، سورہ پڑھ کے دکھاؤ. نہیں، تربیت میں آپ کا کردار بات کرتا ہے. کس طرح سے وہ اپنے آپ کو اپیئر کر رہے ہیں، کس طرح سے کیری کر رہے ہیں. آپ تحقیق کرتے ہیں جا کر کے کیسے ہیں یہ لوگ. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بہت میٹر کرتا ہے. سب سے پہلے جب آپ جا کر لڑکی دیکھ رہے ہیں یا لڑکا دیکھ رہے ہیں، آپ کا تو ہو گیا ہے نا. کیا اور پلاننگ ہے اس کے آگے کی؟ وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ گھر جانے کے بعد میں معلومات گھر میں ہی نہیں لیں گے اس کے آگے. تو سب سے پہلے جو بھی بچوں کی جو تربیت کا آغاز ہوتا ہے جب آپ لڑکی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں سے آغاز ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آغاز ہوا، دین کو لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے محنت کس پر کی؟ بہت آسان سا ہے، آپ بار بار سنتے ہیں مسجد میں. کس پر کیا تھا؟ 13 سال تک محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، صحابہ پر ہی محنت ہوئی پوری. لیکن اسلام کی کون سا ایسا آپ سنتے ہیں نا مسجد کے بعد میں جب جماعت بیٹھتی ہے سب سے زیادہ بات اسی کے تعلق سے ہوتی ہے. ایمان پہ کیا تھا اللہ کے رسول؟ 13 سال تک محنت ایمان پہ کیا تھا. تو حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے بچے کو جب کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ،
تم شرک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, یہ شرک ہے نا, بے شک یہ شرک بہت بڑا عظیم ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت اگر کریں گے, پہلے جب اچھی ماں کا انتخاب کیے ہیں, اب میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ سب لوگ اچھی ماں یا اچھی باپ کا انتخاب کر کے آ چکے ہیں آلریڈی. اب آنے کے بعد سب سے پہلے اگر آپ کو کام کرنا ہے وہ بچے کو توحید سکھانا ہے, چاہے بچہ آپ کا گود میں ہی کیوں نہ ہو. بچے کو جب آپ دودھ پلا رہے ہیں وہ آیتوں کو گنگنائیے جہاں پہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں توحید کا ذکر کر رہا ہے نا. سب سے آسان توحید کا ذکر قرآن میں کہاں پہ آتا ہے کہ ہم لوگوں کو سب معلوم ہے, ایسا نہیں کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ اتنا بڑی آیت پڑھنا ہے. قل هو اللہ احد, سورہ اخلاص کے اندر, کہ آپ جب بچے کو دودھ پلا رہے ہیں یا بچے کے ساتھ میں ہیں یا آپ کھانا بنا رہے ہیں, توحید کی آیتوں کو گنگنائیے یا توحید کی آیتوں کو گھر میں پلے کریے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہی بچہ جو ریکال کرتے رہتا ہے, یہ توحید ریکال کرتا ہے. سب سے پہلے 13 سال تک کوئی لاز نہیں ہے, آپ کو ایسے رہنا ہے ویسے رہنا, ویسا نہیں, کچھ نہیں ہے. 13 سال تک محنت صرف توحید پہ ہوئی. یہاں پہ آپ کے بچوں کی محنت آپ کو 6 سال تک کرنا ہے, تو صرف اور صرف توحید پر. کتنے سال تک کرنا ہے؟ 6 سال. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم دیا ہے 7 سال کی عمر میں. اب 7 سال میں احکام نازل ہوں گے آپ کو, تو 6 سال 7 سال یہ عمر تک آپ کو بچے کا توحید بہت ہی بلند کرنا ہے. اگر بچے کو کہیں پہ بھی لے کر جا کر اگر کھڑا کریں گے, اگر وہاں پہ شرک کی اگر بو آ رہی ہے, شرک کہیں نہ کہیں سے اگر نظر آ رہا ہے, بچے کو ایک دم سفوکیشن ہونا چاہیے. جیسے ہوا نکال دیں گے آپ دنیا میں سے, کیا ہو سکتا ہے, ایریا میں سے سفوکیشن ہونا شروع ہوتا ہے, آپ کی سانس لینے تکلیف ہو جاتی ہے. اگر آپ شرک کے اڈے پر بچوں کو لے کر جا کر اگر چھوڑیں گے تو بچوں کو سفوکیشن ہونا چاہیے, کہ ماں باپ کو پوچھنا چاہیے بچے کہ مجھے کہاں پہ لے کر آ کر آپ چھوڑیں. اس طریقے سے توحید کو آپ دل پہ بٹھانا ہے, بچوں کو گرین کرنا ہے, انگرین کرنا ہے. جیسے پتھر کے اوپر کچھ لکھتے ہیں نا, اس کے بعد میں وہ چلا نہیں جاتا, اس طرح سے پہلے توحید پر کام کریں گے, اس کے بعد بچے کے اخلاق پہ کام ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اخلاق پہ کام ہونا چاہیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں بارہا اس کا ذکر کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے اندر وہ رہا کرتے تھے, بہت چھوٹے تھے, اور ان کی امی ان کو ریڈی کرتی تھی. صبح کی نماز سے بہت پہلے اٹھتے تھے. پانی ایسا نہیں کہ گیزر میں آن کر دے پانی گرم ہو گیا, وہاں پہ پانی کو گرم کرنا ہوتا تھا. بیٹے سے پہلے ماں اٹھتی تھی. ان کی ماں کہتی ہیں کہ میرا بیٹا مجھے کبھی کبھی اٹھایا کرتا تھا صبح کے. تو بچے چھوٹے ہیں, ماں ریڈی کر رہی ہے, بچے کو اچھا تیار کرتی ہے. تیار کرنے کے بعد وہ بچے کو لے کر جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کتوں کا کتنا واقعہ ہو رہا ہے, کہ کتنے ایسے واقعات جہاں پہ ہوئے بچے کو اس طرح سے کتوں نے حملہ کیا, بڑوں پہ حملہ کیا. وہ زمانے میں ایسا تھا کہ صبح کی نماز میں اگر جانا ہے, اگر بچے کو کسی تعلیم میں بٹھانا ہے, تو جامع مسجد میں, وقت کی جامع مسجد میں اگر بچے کو ٹرین کریں گے تبھی بچے کو پھاڑ نہ لے, یا بچے کو مت کی ماں کو کچھ زخم نہ کر. ایسی حالت میں ماں ڈری نہیں, ماں بچے کو اٹھاتی تھی اور لے کر جاتی تھی, مسجد میں نماز پڑھاتی تھی, ویٹ کرتی تھی. جب احادیث کا جب کلاس لگتی تھی تو بچے جب بیٹھے رہتے, اسٹوڈنٹ جب بیٹھے رہتے, تو یہ بچہ بھی احادیث ان کے محفل میں بیٹھا رہتا. بہت سارے لوگ پوچھے کہ ماں کو کہ یہ اتنا چھوٹا بچہ ہے, حدیثوں کی محفل ہے, حدیث کیا پڑھے گا بچہ؟ تو یہ ماں کہتی ہے کہ میں نے بچے کو حدیث پڑھنے کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے, میں بچے کو اخلاق سیکھنے کے لیے بھیجا ہوں. جب تک کہ استاد کا اخلاق یہ بچے کے اندر نہیں آئے گا تب تک بچہ حدیث پڑھتے تھے, اسی طرح سے بچہ سیکھتا تھا. اور جیسے جب بچہ اخلاق کو سیکھ لیتا ہے, اس کے بعد اس کی تربیت آگے بڑھتی ہے, اور اس کے بعد ہم بچوں کو نماز سکھائیں گے, عبادات کی طرف آئیں گے. تو یہ واقعہ ہم لوگوں کو اتنا بڑا سبق دیتا ہے, اتنا بڑا سبق دیتا ہے کہ بچے کو جب آپ بھیج رہے ہیں کہیں پہ بھی, یہ دیکھ کر بھیجیے کہ استاد کے اخلاق کیسے ہیں, وہاں کا ماحول کیسا ہے, کس انداز میں آپ بچوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے وہاں پہ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. میں صرف مکتب کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کے اسکولس اینڈ کالجز کی بھی بات کر رہا ہوں. جب بچہ 3 سال کا ہوتا ہے, آپ بچے کو نرسری کے اندر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. بچہ 4 سال یا 5 سال ہوتا ہے, ایل کے جی یو کے جی ہوتا ہے, 6 سال کے اندر فرسٹ اسٹینڈرڈ وغیرہ جاتا ہے. ہم لوگ پورے کالجز یا اسکولس کا ایڈمیشن فارم لے کر آتے ہیں. کون سے اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں بچے کو؟ جو پاپولر ہے نا, جہاں بچہ ایک دم اچھے سے انگلش بات کر سکے, اردو آتی ہے, عربی آتی ہے, لینا دینا نہیں ہے. بچہ کون سی لینگویج بات کرنا ہے, ایک دم فصیح انگلش بات کرنا. ڈز گاڈ ایگزسٹ کا ڈیبیٹ دیکھا تھا کسی نے؟ بہت بڑا سوال پوچھا میں نے, دیکھا تھا؟ کیسی انگلش تھی؟ انگلش کی معنی ہی نہیں رکھتی, انگلش تو ایسے ہی آ جاتی ہے نا. کنٹینجنسی, آج تک تو میمز بنے ہیں کنٹینجنسی پہ, ورڈ کا میننگ پتہ نہیں چل رہا صاحب لوگوں کو. بڑے بڑے دگجوں کے بڑے بڑے ڈگریز لے کر کیا کرے تھے, ایک لفظ نہیں آ رہا آپ کو. ایک مدرسے کا طالب علم آپ کو انگلش کے الفاظ سکھا رہا ہے. تو بچے کو آپ تربیت جب کرتے ہیں, تربیت کے بعد میں آپ عبادات پر لے کر آئیے. لینگویجز چھوڑ دیجیے, لینگویج تو بچہ سیکھ لے گا, کسی بھی طرح سے سیکھ لے گا. جس طرح سے ہم اپنی ماں کے ساتھ میں گفتگو کرنے کے بعد میں ماں کی مادری لینگویج سیکھتے ہیں. ہم لوگ نہ اردو بات کرتے ہیں, نہ ہم لوگ ہندی بات کرتے ہیں, ماں جو بات کرتی وہی بات کرتے ہیں. اردو انگلش سب مکس ہے نا ہمارے لینگویج میں. بیلگام کی لینگویج تو اور زیادہ فنی ہوتی.
تب ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اپنی لینگویج سیکھتا ہے, بچہ اخلاق سیکھتا ہے, بچہ کردار سیکھتے ہوئے جب بڑا بنتا ہے, اس کے بعد جب بھی کوئی غلطی نظر آتی ہے بچے کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے. وہاں تک بچے کو آپ کو ٹرین کرنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. اگر ماں کو نماز مسجد میں اگر بچے کو آپ لے کر جا کر کھڑے ہو رہے ہیں, میں نے ایک بھی ایسی ماں نہیں دیکھا, واقعی کہیں شاید ایسا ہوتا ہوگا, ماں اپنے بچے کو ریڈی کری ہے, اگر باپ نہیں ہے گھر پہ, باپ باہر ہے, بچے کو لے جا کر مسجد میں چھوڑ رہی ہے اور ماں باہر کھڑی ہے, اور مسجد میں جیسے ہی بچے کی نماز ہوتی ہے, جب بچہ باہر آتا ہے ماں بچے کو نماز سے لے کر جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کیا کبھی؟ ہوتا ہے, کیونکہ فکر نہیں ہے ہمارے, یا یہ ڈرتے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگ بچوں کو مسجد میں سے ایک دم پیچھے ہٹا دیں گے, مار دیں گے. یہ ڈر ہوتا ہے کیا کسی ماؤں کو؟ ہوتا ہے تو بتا دیجئے. مفتی صاحب ہیں اور عوام بھی ہے ہمارے سامنے, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کو مسجد ایک دم آسان جگہ بنائیں گے. مسجد میں ایسا نہیں کریں گے کہ بچے اگر کچھ بھی تھوڑا سا آواز ہو جائے گا تو بچے کو لاسٹ میں بھیج دیں گے, یا بچے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کبھی آپ نے کیا ہے, بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور آپ فاسٹ میں آ رہے ہیں اور بچے کو ادھر ہٹا کے نماز پڑھے, کیونکہ آپ کو تو جگہ نظر نہیں آ, خاص کر جمعہ کے دن کرتے ہیں. ایسا آپ نے کبھی کیا ہے کسی بچے کے ساتھ پہ, بچے کو پیچھے ہٹایا اور آپ نے نماز پڑھی؟ کبھی نہیں ہوا. اتنے زیادہ تو فرشتے نہیں ہیں ہم لوگ, ہوا ہے نا. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور آپ بچے کی نماز کو ریسپیکٹ کر رہے ہیں تو بچے اپنی نماز کو ریسپیکٹ کریں. آپ بچے کی نماز کو ریسپیکٹ نہیں کر رہے, بچہ اگر پیچھے آپ ڈھکل رہے ہیں, بچہ بھی ادھر ادھر ٹھیک کے نماز پڑھے گا, اور اگر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تو بازو والے کو دھکا مارے. یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ ہم اب بچے کی نماز کو ریسپیکٹ نہیں کیے. ہم کو تو ہماری نماز ریسپیکٹ ہے. اگر کوئی بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں, بڑے نماز پڑھ رہے ہیں, تو ہم لوگ تو دور سے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پیچھے نماز پڑھنے والا ہے, کہ اگر نماز کوئی پڑھ رہا ہے ہم اس کے سامنے سے نہیں گزرتے. اگر بچہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کی تو ویلیو نہیں ہے ہمارے سامنے. یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا, یہ مائنڈ سیٹ کو بدلنا بہت ہی ضروری ہے ہمارے لیے. ایک کتاب ہے دا ایٹمک ہیبٹس, کسی نے پڑھا ہے اس کو؟ ایٹمک ہیبٹس, اگر وقت ہے تو پڑھ لیجئے. ایٹمک ہیبٹس بلکہ ایک بہت اچھی کتاب ہے. ایک چھوٹے 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 ہیبٹس, ایٹمک مطلب ایٹم ایک دم چھوٹا ہوتا ہے, وہ چھوٹے ہیبٹس کو آپ کس طرح سے پائل اپ کر کے بڑا 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 کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں چھوٹا ہی صحیح, ایک دم مسلسل کریے اس کو. اگر رات میں تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں, 8 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں, صرف 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے. ایک دم لمبی رکعتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, چھوٹی رکعتیں پڑھیے, لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھیے, روزانہ پڑھیے. اور یہ پوری کتاب یہ حدیث کے اوپر ہی بنی ہوئی ہے. اور یہ کرسچنس لکھ رہے ہیں کتابوں کو, یہ ایتھیسٹ اس کتابوں کو لکھ رہے ہیں, اور الحمدللہ بہت اچھی کتاب انہوں نے بنایا. اگر کسی کے پاس وقت ہے تو ایٹمک ہیبٹس کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو ایک چھوٹا آپ کس طرح سے اپنے ہیبٹس کو بڑھا سکتے ہیں, وہ اپنے بچوں کے تعلق سے آپ بڑھائیے, اور اپنے بچوں کے تعلق سے اس کو ڈال دیجیے. یہ فرسٹ میں نے آپ کو کہا کہ ایمان بلڈ اپ کرنا ہے بچوں کا, اس کے بعد بچوں کا اخلاق کو بلڈ اپ کرنا ہے, اخلاق کے بعد بچوں کی عبادات کو بلڈ اپ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بچوں کی عبادت کس طرح سے بلڈ اپ کریں گے؟ دیکھیے ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, پہلے نیگیٹو سے شروع ہوتا ہے, لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. تو آپ کے بچے کی جو عبادات جو آپ بلڈ کر رہے ہیں, جتنے بھی نیگیٹو چیزیں ہیں اس کو ہٹا دینا. جو بھی نیگیٹیوز ہیں, فرض کیجئے یہاں پہ اذان ہو رہی ہے اور آپ یہاں پہ میچ دیکھتے بیٹھے, کوئی بھی میچز ہے, مجھے نہیں پتا کیونکہ نہ تو میں فٹ بال دیکھتا ہوں, نہ تو میں کرکٹ دیکھتا ہوں, مجھے پتا ہی نہیں کہ پلیئرز وغیرہ بھی کون ہے. فرض کیجئے کہ یہاں پہ میچ لگا ہو, یہاں پہ اذان ہو رہی ہے اور لاسٹ اوور چل رہا ہے, یا لاسٹ کے 3 بالز ہیں, مسجد میں اب اقامت ہونے والی ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ آپ کو رزلٹ معلوم ہونے والا ہے. کیا کریں گے؟ بچہ دیکھ رہا ہے آپ کو, ابا کیا کر رہا ہے, مسجد کو جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, مسجد کو جانے والے ادھر جا. پھر ایسی ہی لاپرواہی کے اندر آپ کی نماز ضائع ہو جاتی ہے. یہ لاپرواہی جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے, میں بس ایک واقعہ بتا دیتا ہوں اور تھوڑا سا آگے بس کچھ میرا ٹاپک بچا ہوا ہے, کیونکہ میں اسکیٹرڈ ٹاپک آج لے کر آیا ہوں, کوئی منظم لے کر نہیں آیا ہوں. اگر میں منظم لے کر آتا تو پورا سر کے اوپر سے چلا جاتا تھا, کیونکہ بہت بڑا ٹاپک ہے اولاد کی تربیت پر. ایک صحابی, مجھے نام یاد نہیں رہا, جنگ کے لیے سفر کرنا تھا ان کو, لیکن ان کے پاس میں گھوڑے اور یہ بہت مضبوط تھے, گھوڑا مضبوط تھا, گھوڑے کو کھانا کھلانا مضبوط تھا, ان کے پاس میں تلواریں ایک دم مضبوط تھی, ہر چیز مضبوط تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر نکلتے ہیں جنگ کے لیے, لیکن یہ صحابی وہیں پہ رکتے ہیں. وہیں پہ رکنے کے بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ میں کل نکل سکتا ہوں سفر میں, کیونکہ میرے پاس تو گھوڑا بہت تگڑا ہے اور میں اللہ کے رسول کو جا کر مل لوں گا اس کے بعد. ایسا کرتے کرتے میں کل نکلوں گا, ابھی نکلوں گا, کل نکلوں گا. اللہ کے رسول جنگ سے واپس آ جائے, جنگ فتح ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں, تو کچھ صحابہ یا کچھ لوگ بھی جو جنگ میں شامل نہیں ہو سکے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ جنگ میں شامل کیوں نہیں ہوئے؟ اور یہ تھوڑے لوگ تھے جو عذر بتا دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول یہ عذر تھا, منافقین میں سے تھے, جنگ میں شامل نہیں ہوئے, لیکن عذر بتا دیے. عذر بتانے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایکسکیوز کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیے اپنے گھر. یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ڈر لیتے آ رہے ہیں, 2 صحابہ تھے یہ.
ڈر لیتے ڈرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں. آنے کے بعد میں اللہ کے رسول کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زبان کی اگر بات آ رہی ہے میں بہت فصیح ہوں, وہ بہت فصیح لینگویج بات کرتا ہوں. اگر جھوٹ بولنا ہے میں بہت اچھے انداز سے جھوٹ بول سکتا ہوں, لیکن اگر میں آپ کے سامنے جھوٹ بول دیا اللہ تعالیٰ وہی نازل کر کے آپ کو بتا دے گا کہ سچ یہ ہے, لیکن میں آپ کو سچ بتا دیتا ہوں. سچ یہ ہے کہ میرے پاس سامان وغیرہ ہر چیز موجود تھی, لیکن میں کل جاؤں گا ایسے کرتے کرتے مجھے جانا تھا. آج کل کے چکر میں اپنے بزنس میں لگا, میں اپنے کاروبار میں لگا, میں اپنے دوسرے کاموں میں لگا. کاموں میں لگتے لگتے ایسا ہوا کہ آپ واپس چلے آئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح آپ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوتی ہے, اس صحابی سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا. تقریباً 40 days وہ صحابی مسجد النبوی آتے, دونوں صحابہ آتے مسجد النبوی, نماز پڑھتے, پھر چلے جاتے. اگر کوئی صحابی کو سلام کرتے تو کوئی صحابہ ان کو سلام کا جواب نہیں دیتے, وہ چلے جاتے واپس. پھر گھر میں ان کی بیوی کے ساتھ میں اگر بات کر رہے ہیں تو بیوی بات نہیں کر رہی, بیوی اگر سلام کر رہی ہے صرف کھانا دینا لینا سب اتنا چل رہا تھا. اس کے بعد ایسا حکم نازل ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان بیویوں سے کہ آپ علیحدہ ہو جائیے ہسبینڈ سے. اب بیویاں جو کھانا دے رہے تھے, جو تھوڑا بہت خدمت کر رہے تھے, وہ بھی نہیں کر رہے. اب وہ گھر چھوڑ کر کہیں دور چلے جاتے ہیں. چلے جانے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ حالت جو صحابی کی تھی صرف رو رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. 30 days سے 40 days ہوئے, یہ صحابی رو رہے ہیں. دونوں صحابہ تھے, 3 صحابی ہیں, میرے نالج میں نہیں ہے. تو اتنا رو رہے ہیں. اس کے بعد وہی نازل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر خوشخبری سناتے ہیں کہ ان صحابہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان لغزشات کو معاف کر دیا ہے. لیکن لغزش تھی کیا؟ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے, میں نے ایک دم کٹ شارٹ کر کے بتا دیا ہوں کہ لغزش تھی کیا. دین کے معاملوں میں میں کل کروں گا, میں بعد میں کروں گا, میں اس کے بعد کر سکتا ہوں. یہ چیز اگر صحابی میں آ جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹس میں آ جائے, تو ایک مہینے سے زیادہ لوگ بات نہیں کریں گے, ان سے بات نہیں کریں گے, اور یہ حالت ہوگی کہ سلام کا تک جواب نہیں دیں گے. اور آج ہم لوگ کرکٹ کے بہانے, کرکٹ کے میچ کے بہانے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فرض نماز اگر اقامت بھی ہو جاتی ہے تو ہم لوگ جانے کے لیے تیار. ہم ایک اور فتنہ ہم یہاں پہ دیکھ چکے تھے, حجاب کا فتنہ ہوا. کتنے لوگ جانتے ہیں حجاب کے فتنے میں کیا کیا ہوا؟ 10th کی ایگزام تھی, 12th کی ایگزام تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ٹیسٹ ان مسلمانوں پر لا کر کھڑا کر دیا. اللہ ٹیسٹ لیتا ہے نا ہمارے سے کہ ایجوکیشن آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے یا آپ کی بچے کی حیا امپورٹنٹ ہے. پورے دیش کے اندر, پورے کنٹری کے اندر ایجوکیشن ورسز ریلیجیس ایکسٹریمزم یہی چل رہا تھا کہ بچے کا حجاب امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے یا ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے. کتنے ایسے ہمارے ہیں بتائیے ماں باپ جنہوں نے ایجوکیشن کو ترک کر دیا اور حجاب کو اپلفٹ کیا. اگر سیکنڈ ایئر میں میری بچی فیل ہوتی تو ہونے دو, میں نہیں بھیجوں گا اسے, میں گھر پہ بٹھاؤں گا. ایسا کسی نے کیا ہمارے ساتھ؟ اس کا پرسنٹیج افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے بہت کم ہے. ہوا ہے ایسا, لڑکیاں گھر پہ بیٹھی ہیں اور سیکنڈ ایئر کے ایگزامس نہیں دیے, لیکن اس کا پرسنٹیج بہت ہی کم ہے. کیوں؟ ایک جگہ پہ تو وہ عورت تھی جہاں پہ بیٹا شہید ہوا اور حجاب ڈھونڈ رہی تھی, حجاب کھینچ کر پہننا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے, اپنی حیا نہیں کھوئی. اور ایک جگہ پہ ہماری تربیت ہے, ہماری ماؤں کی تربیت ہے, ہماری باپوں کی تربیت ہے کہ جب بچے کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لٹرلی سنا ایک باپ سے کہتے ہوئے کہ بیٹے اگر کسی نے حجاب کاٹنے کے لیے کہا تو خاموشی سے حجاب کاٹ کر اپنے بیگ میں رکھ لینا اور ایگزام سے لکھ لینا اور آ کر حجاب پہن کر واپس آ جائے. میں نے سنا میرے آنکھوں پر, کیونکہ میں لائر ہوں. ہم لوگ اس کے کیس کو فائٹ کر رہے تھے, ہم لوگ بہت جد و جہد کر رہے تھے کہ نہیں حجاب کے ہمارے فیور میں کچھ آ جائے. لیکن آپ جانتے ہیں ماحول کیسا ہے, لیکن ہمارا ایمان کیا کہتا ہے. اگر ایسا ہوتا کہ 100% پوری کے پورے لڑکیاں ہمارے گھر پہ بیٹھتے اور کوئی بھی اگر ایگزامس نہیں دیتا تو گورنمنٹ ہل جاتی تھی. یاد رکھیے گورنمنٹ ہل جاتی تھی, لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. اس کے آگے میں جسٹ کچھ موبائلز کے تعلق سے بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. پہلی چیز میں نے کیا کیا, ایمان کے تعلق سے بات کیا, اس کے بعد اخلاق کے تعلق سے بات کیا, اس کے بعد عبادات کے تعلق سے بات کیا. اب فورتھ یہ ہے ان کے دماغ, آپ تھنکنگ کیپیسٹی اور تھنکنگ بچوں کی بڑھانا کس طرح سے. عبادات کے لیے نیگیٹیوٹیز کو آپ کو ہٹانا ہے. نیگیٹیوٹیز میں کیا آتے ہیں, یہ جتنے بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں پہلی پرائیورٹی آپ نماز کے لیے دیجیے. اگر آپ کی نماز پوری مکمل صحیح ہے, انشاءاللہ آپ کے پورے اعمال صحیح ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے جو قبر میں جو آپ کو جواب دینا ہے وہ نماز کے تعلق سے. اب اس کے بعد جو آپ کی آتی ہے یہ ہے اکیڈمکس. آپ کا بچہ فرسٹ اسٹینڈرڈ میں کیا کر رہا ہے, میتھمیٹکس میں کیا پڑھ رہا ہے, سائنس میں کیا پڑھ رہا ہے, سوشیولوجی میں کیا پڑھ رہا ہے, ہسٹری میں کیا پڑھتا ہے, جغرافی میں کیا پڑھتا ہے. اب آپ بچے کا دیکھیں گے, اب آپ بچے کی لینگویج دیکھیں گے کہ کتنا فصیح میرا بچہ انگلش بولتا ہے.
اب دیکھیے کیونکہ ضروری ہے, وہ بھی ضروری ہے, کنڑا کتنا فصیح بولتا ہے, مراٹھی کتنا فصیح بولتا ہے, اس میں سے انگلش کتنا فصیح بولتا ہے, یہ بھی ضروری ہے. لیکن اب دیکھنا ہے آپ کو اتنا سب میرے بچے کا ٹھیک ہے. اگر اتنا سب بچے کا میرا ٹھیک ہوا ہے تب آپ جا کے ان کے تھنکنگ کیپیسٹی, ان کے اکیڈمکس کے اوپر آپ دھیان دیں گے کہ کیا اکیڈمکس میں میرے بچوں کو پڑھا سکتی ہوں. تب تک آپ کے بچے, آپ کو پتا چل جائے گا کہ میرے بچے کا ہنر کیا ہے, میرا بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے کیا, میرا بچے کو میں اگر ڈاکٹر بنانا ہے تو ڈاکٹر کے اندر ہم لوگوں کو ضرورت کیا ہے. اگر لیڈیز ہیں, لیڈیز کے لیے سب سے پہلے اگر کوئی پروفیشن اگر چوز کرنا ہے تو کیا ہو سکتا ہے بتائیے, لیڈیز میں بتا سکتے ہیں سب سے بیسٹ پروفیشن بتائیے, اور میں 100% کہتا ہوں آپ غلط جواب دیں گے. بتائیے. ٹیچنگ. بولیے نیکسٹ. نیکسٹ کوئی ہے ان سے اختلاف کوئی کرتا ہے کیا؟ ڈاکٹر. میں کانفیڈنس کے ساتھ میں بول رہا ہوں کہ آپ غلط جواب دیں گے, کیونکہ میں بہت بڑے مجمع کو خطاب کرتا ہوں اور وہاں پہ میں یہ سوال پوچھتا ہوں. میں کچھ اسٹوڈنٹس کو میں کیٹر کر رہا تھا الکل کے اندر, اور بچے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. ایک بچی آ کے بہت روئی میرے پاس میں, جیسے ہی میں باہر نکلنے کے بعد میں آرگنائزرس کے پاس میں پورا بچوں کا ہجوم تھا سامنے, اور بچے آ کر رونے لگے. میں نے ان کو پروفیشن بتایا تھا کہ یہ پروفیشن اختیار کرنا ہے عورتوں کو. بتائیے کیا پروفیشن ہو سکتا ہے, اور آپ ہیں وہ پروفیشن کے اندر, ایسا نہیں کہ آپ نہیں, آپ پروفیشن کے اندر ہے. وہ دائی نہیں, میں کچھ زیادہ وقت لیا, چلیے 1-2-3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں. میں خود بتا دیتا ہوں, یہ مدرہڈ کا پروفیشن ہے. اس سے بہتر پروفیشن ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کیا؟ ایک ماں اپنے بچے کو تربیت دینا ہے, وہ تربیت ایک پروفیشن ہے. مدرہڈ ایک پروفیشن ہے. آپ چلیے کہ کوئی اور پروفیشن میں چلی جائیے, ڈاکٹر, انجینئرنگ, اس سے بیٹر پروفیشن ہو سکتا ہے کیا؟ چلیے اس پروفیشن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری تربیت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کون ہے؟ ماں. کون ہے؟ ماں. کون ہے؟ ماں. اس کے بعد باپ ہے. یہ پروفیشن اتنا عظیم پروفیشن ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح انداز میں اگر انکلکیٹ کریں گے, صحیح انداز میں اگر آپ اس یہ پروفیشن کے, میں اس کا میرے پاس ورڈ نہیں ہے بولنے کے لیے, حق ادا کریں گے تو ہو سکتا ہے امام بخاری پھر سے پیدا ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے امام ہمارے پھر سے پیدا ہو سکتے ہیں, صحابہ والی پھر سے پیدا ہو سکتے ہیں. صرف میں یہ خالد ابن ولید پھر سے پیدا ہو سکتا ہے, میں اس لیے نہیں بولوں گا کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اب قیامت تک کوئی ایسی ماں نہیں ہوگی جو خالد ابن ولید کے جیسا بیٹا جنے. اس کے علاوہ آپ سب پیدا کر سکتے ہیں. امام شافعی بن سکتے ہیں, امام احمد بن حنبل بن سکتے ہیں, امام ابو حنیفہ پیدا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اگر ماں کا کردار اگر صحیح سے اگر ہو ہمارے پاس میں, پھر وہی لوٹ کر آ سکتے ہیں, پھر وہی دور لوٹ کر آ سکتا ہے. بس میں یہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک کچھ موبائلز کے تعلق سے بھی مجھے بات کرنا تھا لیکن وقت نہیں ہے, میں معافی چاہتا ہوں اس کے لیے. اسکیٹرڈ میں بیان اس لیے کیا ہوں کیونکہ آپ جیسے لوگ یہ تھے کہ اسکیٹرڈ ہیں, میں پتا تھا کہ اسکیٹرڈ وے میں اگر میں بات کروں گا تو زیادہ تر آپ کے دماغ میں جائے گا, ورنہ اگر میں پریزنٹیشن ایک پی پی ٹی کے جیسا اگر اس طرح سے کرتا تو واقعی میں اس سر کے اوپر سے جاتا تھا. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ کبھی میں آپ کے سامنے اس انداز میں بھی بتاؤں کہ پیرنٹنگ ایک ایکچولی میں ہوتا کیسا ہے اور ہم اس کو سمجھ کے آ رہے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں دعوت دیتا ہوں مفتی فرحان اظہری صاحب کو کہ وہ اپنا علم اور تجربہ ہمارے سامنے پیش فرمائیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بہت ہی عزت کے لائق اسٹیج پر جلوہ فروز تمام مہمانان کرام, علماء کرام اور تمام پیرنٹس اور حاضرین, ہمارا آج کا یہ پروگرام پیرنٹنگ کے کچھ بلو پرنٹس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں تقریباً ہر فکر مند اور ذی ہوش انسان سوچتا ہے. اسی لیے اللہ کی توفیق سے الحمدللہ میں نے ایک مجموعہ بھی تیار کیا ہے, اس کا نام ہی میں نے تربیت اولاد کورس رکھا ہے. وہ بہت واسٹ ٹاپک ہے, تقریباً وہ اس کے نوٹس 100 پیجز پر مشتمل ہیں اور وہ تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کا پورشن ہے.
انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں اور ایک بریف سمری آپ کے سامنے آ جائے. اور چونکہ یہ ایک بیان بھی ہے، تقریر بھی ہے، تو انشاءاللہ اس کا فلو بھی واقعی رکھنے کی میں کوشش کروں گا. میں آپ کے سامنے نظریاتی بات رکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ نسل سازی کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں. ایک سوال ہے، جب ہمارے یہاں اولاد کی پیدائش ہوئی تھی، ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تھا، تو اس کے بارے میں سب سے پہلا جو خیال ہم نے اپنے دلوں میں اور دماغ میں پیوست کیا تھا، یا سب سے پہلی نیت جو کی تھی، وہ کیا تھی؟ کیا یہ نیت تھی کہ یہ میرا بچہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا، یہ میرا بچہ بڑا ہو کر ٹاپ کرے گا، یہ میرا بچہ جہاں جس اسکول میں بھی جائے گا وہاں سب سے آگے رہے گا، یہ میرا بچہ دنیا میں بڑا نام کمائے گا؟ یا یہ خیال آیا تھا کہ اے اللہ، ایک امانت تو نے مجھے سپرد کی ہے آج کے دن، میں تیری بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا کر یہ دعا کرنا چاہ رہا ہوں یا کرتی ہوں کہ تو مجھے اس کی توفیق دے دینا کہ میں اس امانت کا حق ادا کر سکوں. جس کے دل میں یہ خیال آیا تھا، یا جس نے اپنے دل میں یہ دعا کی تھی، یا واقعی میں اللہ کے سامنے رو کر یہ مانگا تھا، تو وہ مبارکباد کے قابل ہے. والدین ہونا یہ صرف اولاد پیدا کرنے کا نام والدین نہیں ہے. والدین ایک قوم کی بنیاد رکھتے ہیں. اور سب سے بنیادی چیز جو ابھی کے میرے اس ڈسکشن میں اور میرے اس بیان میں آپ کو یاد رہے گی، یا بار بار ہم اس کی طرف رجوع کریں گے، وہ ایک بہت خوبصورت سا جملہ ہے. Children do not listen to what we say, they imitate what we are. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے ابا کی تقریر کتنی فصیح ہے اور بلیغ ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے ابا کیا کر رہے ہیں، میری امی کیا کر رہی ہیں. آپ پیرنٹنگ کی تعریف کر سکتے ہیں کہ پیرنٹنگ کس کو کہتے ہیں. عامتاً ہم سب کے خیال میں جب پیرنٹنگ کا لفظ آتا ہے تو ہمارے دماغ میں اس کا جواب یہی بنتا ہے کہ بچوں کی کیسے تربیت کی جائے، بچوں کو کیسے سنوارا جائے، بچوں کے لیے کیا نظام گھر میں بنایا جائے، یا کیسی ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے. لیکن شاید پیرنٹنگ کی یہ تعریف نہیں ہے. معذرت کے ساتھ، پیرنٹنگ اصل میں بچوں کو بدلنے کی کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، بلکہ پیرنٹنگ خود کو بدلنے کا نام ہے. یاد رکھیے، بچہ سایہ ہوتا ہے، اصل نہیں ہوتا. اور سایہ جو ہوتا ہے وہ اصل باڈی کے تابع ہوتا ہے، وہ کبھی باڈی سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اور سایہ وہی کرے گا جو اصل باڈی کرے گی. اس لیے آپ کے بچے کیسے ہیں یہ فیصلہ کیسے ہوگا، آپ کیسے ہیں. اس لیے سب سے پہلے جو ایک بہت قیمتی اور سنہرا تحفہ میں آپ کو دینا چاہوں گا وہ یہ کہ اس فکر کو یہاں سے لے کر جائیے کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کا آغاز اپنی ذات سے کریں گے انشاءاللہ. اور اپنی ذات سے تربیت کا آغاز کرنے کا مطلب یہ کہ ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی سب سے پہلے کوشش کریں گے. لوگ کہتے ہیں ماحول اچھا نہیں ہے، علاقہ اچھا نہیں ہے، دوست اچھے نہیں ہے، اسکول اچھا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اچھے نہیں ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ کہنے دیجیے، کبھی ہم یہ بلیم اپنے اوپر نہیں لگاتے کہ میں ہی اچھا نہیں ہوں اس لیے میری اولاد اچھی نہیں. اللہ کی قسم، اگر ہم نے اپنی تمناؤں کے رخ کو صحیح کر لیا، اپنی نیتوں کو وسیع کر لیا اور اپنے آپ کو بدل لیا، تو یہ ایک ایسی نسل ہوگی جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم. اے میری امت کے لوگوں، بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بہت زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو اور بہت زیادہ بچے پیدا کرو تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی ذاتی پر فخر کروں. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی امت کی ذاتی پر فخر کریں گے جو امت چرس اور گانجے میں ڈوبی ہوئی ہے، جو امت روڈ کے کناروں پر بیٹھ کر لڑکیوں کو چھیڑتی ہے، جو امت نشے میں ملوث ہے، جو امت الٹریٹ ہے، جو امت اپنے اور اپنی پوری قوم کے لیے کلنک ہے؟ کیا اس پر حضور فخر کریں گے؟ اور حضور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے بچے پیدا کرو. یہ کوانٹٹی نہیں، کوالٹی کی بات حضور کر رہے ہیں کہ ایسے بچے پیدا کر لاؤ کہ کل قیامت کے دن میرا سر فخر سے اونچا ہو جائے. میں ساری نبیوں اور ان کی قوموں کے سامنے فخر سے کہہ سکوں دیکھو میری امت کے اتنے سارے افراد تھے، اور صرف کوانٹٹی میں نہیں بلکہ کوالٹی میں تھے وہ لوگ. ایک واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بخاری کے شراح نے اس واقعے کو حضرت امام کی جب سوانح حیات بیان کیے تو وہاں ذکر کیا ہے. حضرت امام یتیم تھے، ان کے باپ نہیں تھے، لیکن ان کے باپ کی نیت بہت بلند تھی کہ میں اپنے بیٹے کو بہت تربیت یافتہ بناؤں گا اور پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ اور مثال بناؤں گا، ان کا خادم اور رہبر بناؤں گا.
لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا, وہ چلے گئے, لیکن یہ روح انہوں نے اپنی بیوی میں ہی پھونکی تھی. جیسا کہ ابھی اس سے پہلے کہا گیا کہ سب سے پہلا وقت جب ہم اپنی بچوں کی تربیت کے بارے میں سوچے وہ یہ ہے, وہ وقت ہے جب ہم اپنے اسپاؤس کو چوز کر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی شاید چوز کرتے وقت اس کو مد نظر رکھا ہوگا, اور ماں کے اندر بھی یہی جذبہ تھا. اب والد کا سایہ اٹھ چکا ہے اور ان کی ماں تڑپ رہی ہے کہ کیسے میں اپنے بچے کی تربیت کروں اور اس کے باپ کا دل ٹھنڈا کروں. لیکن اتفاق ایسا ہوا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کو جا کر تقریباً 1200 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, اچانک سے بچپنے ہی میں ان کی بینائی ختم ہو گئی. اللہ اکبر. وہ ماں مصلی بچھائی, اس نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی اللہ تو کل قیامت میں بھی اس کو آنکھیں دے گا, زندہ کرے گا, لیکن اس وقت یہ میرے کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ آج اگر اس کی آنکھیں آ جائے گی تو میں کوشش کروں گی, محنت کروں گی, اس کو علم حاصل کروانے کی فکر کروں گی اور اس کے جو ہے باپ کی تمنا کو پورا کروں گی. اور یہ روتی تھی, اسی فکر میں اس کے دن اور رات گزرتے تھے. ایک رات جب وہ یہی دعائیں کر کے اور یہ تمنائیں لے کر سوئی تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی. سبحان اللہ. اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ کیا ہوا, تو بہت پریشان ہے. کہنے لگی میرا بیٹا, میری کائنات, میں نے سوچا تھا کہ ایک ہی بیٹا ہے اور میں اس کی تربیت کروں گی اور اس کے باپ کا دل ٹھنڈا کروں گی, لیکن وہ تو نابینا ہو چکا, اب کیا ہوگا. کہنے لگے جا, تیری فکروں اور تیری آوزاری کی وجہ سے اللہ نے اس کو بینائی لوٹا دی ہے. اللہ اوپر. تڑپ کر وہ فوراً خواب سے اٹھی اور فوراً بچے کو اٹھایا, دیکھا بچہ بینا ہے اور دیکھ رہا ہے. دیکھیے جب ہم اپنے اندر فکریں پیدا کر لیں, اپنی تمناؤں کا رخ صحیح کر لیں, تو دیکھیے کیا انقلاب برپا ہو سکتا ہے. اللہ کائنات کے نظام کو بھی ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں. ہاں, شکوہ شکایت نہیں ہونا چاہیے. شکوہ شکایت بعض اوقات ہم لوگ کر دیتے ہیں اور وہ شکوہ شکایت ہم کو اسلام کے دائرے سے ہی نکال دیتے ہیں کہ میرے بچے کو ہی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایسا کرنا تھا یا یہ ہونا تھا. شکوہ شکایت نہیں, ہم تو اللہ کی قضا اور قدر پر راضی رہیں گے, لیکن اس کے ساتھ میں یہ دعا, یہ فکر, یہ تمنا کہ نہیں اللہ کچھ کر دیجئے, کچھ بنا دیجئے. اللہ کے یہاں قابلیت بہت زیادہ میٹر نہیں کرتی ہے, قبولیت میٹر کرتی ہے. کتنے سارے لوگ ہیں جو چمکے ہیں, لیکن ان کو چمکانے والا, ان کے اندر مطلب کوئی ایسی کوالٹیز نہیں تھی جو آج کامیابی کا معیار سمجھی جاتی ہیں. بہت ساری مثالیں آج ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے, اور ماضی میں بھی بہت ساری ایسی مثالیں تھی. یہ لوگ جب اپنے گھروں میں تربیت پا رہے تھے, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام ابو یوسف, امام اعظم ابو حنیفہ, تو ان کا بچپن کیسا گزرا آپ کو تعجب ہوگا. اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو غربت اور افلاس کی حالت میں اپنا بچپن گزار رہے ہیں. ان کو جاننے, ان کے آس پڑوس والے بھی نہیں جانتے ہیں. ایسی حالت ہے, ایسی گمنامی ہے. لیکن آج اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ 1200 سال گزر گئے, لیکن آج بھی ان کی زندگیاں آج بھی جو ہے وہ ایک باحیات ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. کوئی عالم دین نہیں بن سکتا, کوئی مذہبی اسکالر نہیں بن سکتا جب تک وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری شریف نہ پڑھ لے. اور کہنے دیجئے کہ صحیح بخاری اور اتنا بڑا کارنامہ, علمی کارنامہ انجام دینے میں صرف امام بخاری کی محنت اور امام بخاری کی کوشش نہیں ہے, بلکہ ان کے پیرنٹس کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے. بلکہ مجھے کہنے دیجئے سب سے زیادہ اگر عمل دخل ہے ان کی قبولیت میں تو ان کے پیرنٹس کی دعاؤں اور ان کی فکروں اور تمناؤں کا ہے. یہ تو ماضی کا واقعہ ہے. دور حاضر میں, ماضی قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں, شاید ہم میں سے سب ان کو جانتے ہوں, حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ. لکھنؤ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے. 8-10 سال کی عمر تھی, ابا کا انتقال ہو گیا, باپ کا سایہ شفقت سر سے اڑ گیا. لیکن ان کی ماں نے بھی یہ ٹھان لیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ساری دنیا کی جو ہے خدمت کے لیے وقف کروں گی اور اس کو ایک رہنما اور دین کا خادم بناؤں گی. انہوں نے تمنا کی اور مصلی بچھا بچھا کر خوب وہ روتی تھی اور فکریں کرتی تھی, محنت کرتی تھی, کوشش کرتی تھی. ان کی کوششیں رنگ لائی اور وہ ایک بہت بڑے انسان بنے. آپ کو معلوم ہے شاہ فیصل, عربوں میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان میں شاہ فیصل انتہائی غیور بادشاہ تھا. شاہ فیصل کو جو مروایا گیا, وہ جب اس نے مسئلہ فلسطین کو اٹھایا اور اس کے لیے محنت شروع کی, تبھی جو ہے اپنے لوگوں نے ہی, فیملی کے لوگوں نے اس کو مروا دیا. تو شاہ فیصل جیسا غیور بادشاہ وہ کسی کو اپنے آس پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتا تھا. لیکن لکھا ہے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ کے سوانے میں کہ حضرت جب جاتے تھے ان کے محل تو بادشاہ سلامت خود اتر کر آتے تھے اور گاڑی کا دروازہ کھولتے تھے اور لے کر جاتے تھے. اور یہ لکھا ہوا ہے کہ شاہ فیصل کبھی بھی کسی کے استقبال کے لیے اپنے محل سے نیچے اتر کر نہیں آئے. لیکن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ, یہ وہی علی میاں ندوی رحمۃ اللہ ہے جن سے کئی مرتبہ خانہ کعبہ کو کھلوا کر اور ان کو اندر جانے کا شرف حاصل ہوا. لیکن وہ بنے کیسے آپ کو پتا ہے؟ ان کی ماں کی بس تمنائیں اور توجہات تھی اور دعائیں تھی. اصل تو فکر اور تمنا پیدا کرنا ہے. اگر فکر اور تمنا پیدا ہو جائے تو اللہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں. اللہ کائنات کے نظام کو بسا اوقات دعاؤں کی وجہ سے تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک مرتبہ یہ جب پڑھنے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے تو منع کیا ہوا تھا اماں نے کہ پڑھائی کے دوران کوئی لیٹر وہاں سے تو نہیں لکھے گا
اور نہ ہم یہاں سے تجھے کوئی لیٹر لکھیں گے, کوئی خبر تجھے نہیں پہنچائی جائے گی, تو انہماک کے ساتھ علم حاصل کرتا رہے اور اسی بہت توجہ کے ساتھ علم حاصل کرتا رہے. یہ یکسوئی کو علماء اور حفاظ ملیں گے آپ کو, ان کے گھٹنے, ان کے جو اینکلز کے نیچے جو ہڈی ہوتی ہے اس کے اوپر کتنا بڑا نشان ہوتا ہے. جب تک وہ اپنے وجود کو کوئی بندہ مٹاتا نہیں ہے اور جھک نہیں جاتا ہے, گر نہیں جاتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل نشاور نہیں کر دیتا ہے, تب تک اللہ تعالیٰ آج بھی علم اپنا نہیں عطا فرماتے. یہاں علماء بیٹھے ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں کتنا ایک طالب علم ذلیل ہوتا ہے اپنے استاذ کے سامنے, کتنا استاد اس کو مارتے ہیں, کتنا اس کو ڈانٹتے ہیں, کتنا لوگوں کے سامنے, اور تربیت کے لیے یہ سب ہوتا ہے, لیکن وہ سارے برداشت کرتا ہے اور تب جا کر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک کو حفظ کرے یا عالم دین بنے. تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا, امی نے پورا کانٹیکٹ ختم کر دیا تھا. ایک دن ان کا خط آ گیا اور بہن نے خط پڑھا, اور خط پڑھ کر بہت خوشی کے ساتھ وہ اپنی امی کے پاس آئی اور کہنے لگی, امی جان خوشخبری ہو. کہا کیا ہوا؟ علی کا خط ہے. علی کا خط کیوں آیا؟ میں نے منع کیا تھا, کہا نہیں اس نے بھیجا ہے, لیکن ایک بہت خوشخبری کی بات ہے. کیا؟ کہنے لگے علی نے لکھا ہے کہ میرے ہاتھ پر ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہے, امی کو ایک خوشخبری سنا دینا. کہ امی بار بار دعاؤں میں کہتی تھی کہ علی کے ہاتھ پر لوگ مسلمان ہو, تو الحمدللہ میرے ہاتھ پر آج ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہے, امی کا دل خوش کر دو جا کر. تو جیسے ہی یہ خبر امی کے کانوں میں پڑی, امی نے فوراً مصلی بچھایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. بہن نے کہا امی جان یہ کیا ہوا؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا. کہا نہیں, میں نے تو علی کے لیے یہ مانگا ہے کہ اس کے ہاتھ پر جماعت اسلام قبول کرے. ایک فرد کیسے اسلام قبول کر رہا ہے؟ وہ دن کب آئے گا میری زندگی میں جب میں یہ دیکھوں کہ اس کے ہاتھ پر ہزاروں لاکھوں لوگ اسلام قبول کریں. اور وہ دن آیا. آپ پڑھیے ان کے سوالوں میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. مائیں بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں, اور چلیے باپ باہر ہوتے ہیں, مائیں جو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ مدرہوڈ بھی ایک اسکل ہے, ایک ڈگری ہے جو ہر ماں کو حاصل کرنا چاہیے. اور اصل کام اسلام نے جو عورتوں کو دیا وہ یہی ہے کہ دو پارٹ ہیں, ایک گھر کے باہر کا, ایک گھر کے اندر کا. گھر کے باہر کی ساری ذمہ داریاں مرد پر ہے اور گھر کے اندر کی ساری ذمہ داریاں عورتوں پر ہے. اور ذمہ داریوں کا کیا مطلب ہم نے سمجھا, کچن ہماری ذمہ داری ہے, صاف صفائی ہماری ذمہ داری ہے, نہیں, وہ حصہ ہے ہماری ذمہ داری اور بڑی ہوئی. آپ دیکھیے نا, کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے, چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو, وہ کامیاب ہوا اور اس کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ نہ ہو. آپ کو یاد ہے اس کائنات کو جس کے صدقے میں تخلیق کیا گیا, مقصود کائنات حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جب وحی کا پہلا تجربہ آپ کو حاصل ہوا تو آپ کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے گھر پر آئے اور کہا خدیجہ واللہ انی خشیت علی نفسی, خدیجہ آج میں مر جاؤں گا, آج ایسا لگ رہا ہے کہ وحی کا بوجھ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا, میں کیسے اس بوجھ کو برداشت کر سکوں گا. تو اس وقت جب نبی کے ڈھارس کمزور ہو رہے تھے, نبی کی ہمت کمزور ہو رہی تھی, صبر کا دامن ہاتھوں سے گویا کہ چھوٹتا چلا جا رہا تھا, اس موقع پر جس نے نبی کے ڈھارس بندھا ہے, نبی کے قدموں کو جمایا, وہ کوئی مرد نہیں عورت ہے, اور جس کا نام ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے. نہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, میرے پیارے رسول, میرے پیارے شوہر, اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے. انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف. آپ تو اچھے اچھے کام کرتے ہیں, آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ تو کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں, آپ جو ہے نیچرل ڈیزاسٹرز کے وقت میں لوگوں کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں, آپ جو کام کاج نہیں کرتا اس کو برسرے روزگار کرتے ہیں. آپ کو اللہ کیسے ہلاک کر سکتا ہے؟ اور یہ وہ جملے تھے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری میں محفوظ کیا, اور آج بھی وہ جملے محفوظ ہیں. اللہ اکبر. اللہ بس ہم سب کو توفیق دے. یہ واقعات میں صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں. اچھا, ایک اور واقعہ ذہن میں آ رہا ہے, وہ بھی بتلا دوں. امام طحاوی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے امام ہیں. ہم نے آج تک کوئی بھی عالم دین ایسا نہیں ہے فقہ حنفی کا جو عالم دین بن جائے اور طحاوی شریف نہ پڑھے ہو. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی طحاوی شریف کو اتنی مقبولیت حاصل ہے, لیکن شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی طحاوی شریف امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لکھی ہے, بلکہ ان کی بیٹی نے لکھی ہے. اور طریقہ کیا تھا, بیٹی گھر کے کام کاج سے فارغ ہو جاتی تھی, ابا جب حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو وہ پیچھے آ کر بیٹھ جاتی تھی, اور جتنی بھی حدیثیں ابا پڑھاتے تھے وہ سب لکھتی تھی, اور بعد میں وہی طحاوی شریف بن کر امت کو ملی. اور آج تک 1200 سال اور 1100 سال کے بعد آج بھی اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. جہاں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب مل رہا ہوگا, بتائیے ان کی بیٹی کو بھی ضرور اس کا پورا ثواب مل رہا ہوگا. تو آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں, بس اپنی فکروں اور تمناؤں کو بدلنے کی ضرورت ہے. دیکھیے پیرنٹنگ کے جو اسپیکٹس ہیں میں آپ کے سامنے بہت بریف انداز میں رکھ دیتا ہوں. ہم کو اپنے بچوں کی تربیت میں کن کن امور کو سامنے رکھنا ہے. سب سے پہلی جو ہے ہماری ایمانی تربیت ہے. ایمانی تربیت کس کو کہتے ہیں, اس پر ایڈوکیٹ صاحب نے بھی آپ کے سامنے روشنی ڈالی. ایمانی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو توحید سکھانا ہے. آپ سوچئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے جلیل القدر نبی ہیں, اللہ نے کتنی مرتبہ قرآن میں ان کا تذکرہ کیا, جس سے محبت ہوتی ہے اسی کا ذکر کیا جاتا ہے. حضرت یعقوب جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کو کیا کنسرن تھا, ان کو کیا فکر تھی, اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آخری وصیت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا, اور خطبے میں نے پیش کیا تھا. ام کنتم شہداء, اللہ فرما رہے ہیں اے ماں باپوں اور اے پیرنٹس سنو, کیا تم کو خبر بھی ہے کہ یعقوب نے اپنی موت کے وقت اپنے بچوں سے کیا کہا تھا؟ نہیں خبر نا,
تم تو یہ دیکھتے ہو کہ مرنے سے پہلے باپ کہتا ہے میری زمین وہاں ہے اور میرا مکان وہاں ہے, میرا بزنس یہ ہے, اور وہ بزنس کی فکر کرتے ہوئے ہی عامتاً لوگوں کے آخری جو کلمات ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں, اسی کی فکر زیادہ ہوتی ہے. اللہ جو ہے کلمے کے ساتھ ہم سب کو موت عطا فرمائے. لیکن سنو یعقوب کی کیا فکر تھی, اور وہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, میرے بیٹو مجھے معلوم ہے جس اللہ نے تم کو پیدا کیا, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, وہ تم کو کھلائے گا, وہ پرندوں کو کھلاتا ہے, مچھلیوں کو کھلاتا ہے, تم سے بڑی بڑی مخلوق کو کھلاتا ہے, تو وہ تمہارے رزق کا انتظام ضرور کرے گا. مجھے یہ فکر نہیں ہے, لیکن مجھے اس کا ڈر ہے کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, مجھے بتا دو. جب بیٹوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اسی پروردگار کی جس کی عبادت ہمارے باپ دادوں نے کی, تو پھر اطمینان کا سانس لیا انہوں نے. اور اسی طرح بچوں کو حضور کی محبت, صحابہ کی محبت, ایمانی تربیت کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہوگی. حضور کا تذکرہ کریں, بیٹھیں. اچھا ایک جملہ اور یاد رکھ لیں جو میں نے شروع میں بھی کہا تھا, وہ جملہ یہ ہے children don't listen to what we say, they imitate what we do and what we are. وہ ہم کو کاپی کرتے ہیں. تو اب یہ جتنی بھی تربیتیں میں بتلا رہا ہوں, اس کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی ان اعتبارات سے تربیت ہو, تو ہم کو بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو داخل کرنا پڑے گا. تو ایمانی تربیت میں ہم کیا کریں گے, ہم کتاب کی تعلیم کر سکتے ہیں, کسی کتاب کی جس میں توحید کا تذکرہ ہو, اور روزانہ کا یہ معمول بنا لیں کہ انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور بیٹھ کر توحید کی باتیں ان کے سامنے رکھیں گے, اور کتابوں میں جو تذکرے ہیں, کچھ واقعات ہیں, وہ ان کے سامنے رکھیں گے. تو یہ ہو گئی ایمانی تربیت. پھر اسی طرح اخلاقی تربیت بھی ضروری ہے. بچہ جھوٹ تو نہیں بول رہا, چوری تو نہیں کر رہا, گالی گلوچ تو نہیں کر رہا, بری صحبت میں تو نہیں ہے, اور اسی طرح وہ آزاد خیالی میں تو مبتلا نہیں ہوتے جا رہا ہے, اسکول کالج میں جا رہا ہے. اور یہ چیز کیسے ہم کیچ کریں گے اور کیسے بچوں کی اس ایسپیکٹ سے تربیت کریں گے؟ ہم کو وقت دینا پڑے گا. آج یہ نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنے پورے 24 گھنٹے میں سے کوئی ایک وقت ایسا بنائیں گے جب بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور بیٹھ کر جائزہ لیں گے, بیٹا یہ کام ہوا, یہ کام ہوا, یہ کام ہوا, یہ کام ہوا. اگر ہوا تو شاباشی دیجیے, نہیں ہوا تو کچھ دن نظر انداز بھی کیجیے, اور کبھی اگر سختی کرنا پڑے تو تھوڑی سی بناوٹی سختی بھی کیجیے, غصہ نکالنے کے لیے نہیں بلکہ تربیت کے لیے. ٹھیک ہے, اس کی نیت کریں. اور یہ بھی یہ 2 چیزیں انپورٹنٹ ہے کہ ہم کو پریکٹیکل خود اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا, اور دوسری چیز ہے کہ ہم کو جو ہے دیکھ بھال کرنی پڑے گی, نگرانی کرنی پڑے گی. اور یہ ریسرچ ہے, جو ماں باپ اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں اور ان کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں, ان کے اندر ایک تبدیلی واقع ہوتی ہے, نمایاں ہوتی ہے. اگر صرف والدین کی موجودگی بھی بہت بڑا اللہ کا انعام ہے, لیکن جو والدین نگرانی بھی کرتے ہیں, ان کے بچے چاہے کیسے ہی ماحول میں چلے جائیں انشاءاللہ وہ کبھی بگڑ نہیں سکتے. ہاں شرط یہ ہے کہ وہ خود بھی سدھرے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح جسمانی تربیت, کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں گائیڈ کرنا, ایک عمر کے ایک مرحلے میں بچوں کو بتانا کہ کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا ہے, کیا چیزیں آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں, کیا چیزیں آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں. اسی طرح ان کو ورزش میں لگانا اور ورزشی کھیل میں بھی ان کو آگے بڑھانا. بعض مرتبہ بچوں کے اندر سستی آ جاتی ہے اور کھیل سے وہ دور رہتے ہیں, اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بچے کھیل نہ کھیلیں. حالانکہ بچے کا حسن اس میں ہے کہ وہ ورزشی کھیلوں میں حصہ لے تاکہ وہ جسمانی اعتبار سے مضبوط ہو. پھر ذہنی تربیت کرنا ہے, تعلیمی اور فکری تربیت. اسی طرح نفسیاتی تربیت کرنا ہے, یعنی اس کو جرأت اور شجاعت اس کو سمجھانی ہے کہ بیٹا ہمیشہ بہادری کے ساتھ برائی کا مقابلہ کرنا ہے, ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اس کو بزدل اور کمزور نہیں بنانا ہے, اس کو بتانا ہے کہ بیٹا دیکھ جن لوگوں نے مسجد اقصیٰ کے تقدس کے لیے اپنی جانیں قربان کی, وہ مرے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہو گئے ہیں. قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں, تم ان کو مردہ سمجھتے ہو. بیٹا تجھے بھی ایسے اعلیٰ اور عظیم مقصد کے لیے کبھی اگر تجھے گردن کٹانی پڑے تو بیٹا تو تیار رہنا. جب باپ کے اندر یہ جذبہ ہوگا تو وائف سے منتقل ہوتی ہے نا, تو وائف منتقل ہوگی, اور ہم اپنی زبان سے بھی بولیں گے تو بچوں میں یہ جذبات پیدا ہوں گے. اسی طرح بچوں کو یہ بھی سمجھائیں بیٹا شرمانے, ڈرنے, گھبرانے, ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو انکریج کریں. اگر گھر میں 3-4 بچے ہیں تو ان کے درمیان کسی ٹاپک پر کمپٹیشن بھی کریں کہ آپ کو اس ٹاپک پر بولنا ہے, ان کو مواد دیں تاکہ بچے اپنی بات کھل کر رکھ سکیں, شرمائے جھجکے نہیں. بہت سی مرتبہ ترقی کی راہ میں یہ بری عادتیں جو ہے بظاہر بری نہیں سمجھی جاتی, لیکن یہ ان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں. اسی طرح معاشرتی تربیت ان کو سکھائیں, اور اس پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت اتنا اہم ایسپیکٹ ہے تربیت کا کہ جس کی طرف بہت ساری عصری ادارے تو چھوڑی دو, دینی اداروں کی بھی توجہ نہیں. معاشرتی تربیت کا کیا مطلب ہے کہ بچوں کو یہ سمجھائے بیٹا یہ باپ ہے, یہ باپ کون ہے پتہ ہے, یہ باپ وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے, اور یہ وہ باپ اور ماں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, ان کو اف بھی مت کہنا. ان کو سمجھائے بیٹا باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے, ماں کی تکلیف کو اللہ نے برداشت کیا, ماں کا مقام و مرتبہ سمجھائیں. پھر اس کے بعد گریجولی سب کے ساتھ رہنے اور رہن سہن کا طریقہ سکھائیں. بیٹا استاذ کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے, بیٹا جو ہے
ایک پڑوسی کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے, کوئی بزرگ ہمارے پاس آتے ہیں اللہ والے اہل علم, ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے, آپ کے چچا ہیں, خالہ ہیں, تایا ہیں, ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے, ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے, ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, یہ ساری باتیں بھی ان کے سامنے رکھنا پڑے گا, ان کو سمجھانا پڑے گا. ورنہ عامةً ان چیزوں کی طرف یہ سوچتے ہیں کہ ارے وہ تو کر ہی لے گا. نہیں, دیکھیے نوٹ کیجئے, بچہ مہمانوں کے آنے کے وقت میں اس کا بیہیویئر کیسا ہے, کوئی بزرگ ہمارے گھر پر آئے اس وقت اس کا بیہیویئر کیسا ہے, ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرتے وقت اس کا بیہیویئر کیسا ہے, پھر اس کو پیار سے سمجھانا. 7 سال تک کی عمر جو ہوتی ہے وہ بچہ کوئی نصیحت نہیں سنتا, وہ صرف کاپی کرتا ہے. تو 7 سال کی عمر تک اس کو نصیحت مت کریے بیٹھا کر, بیٹا دیکھو اصل بات یہ ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے, تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ دیکھے گا ابا شارٹ دیکھ رہے ہیں تو آئی ہیو ٹو سی, میں بھی دیکھوں گا. ابا شراب پی رہے ہیں میں بھی پیوں گا. ابا امی کو تماشا مار رہے ہیں میں بھی ماروں گا. ابا امی کو اے پاگل ادھر آ بول رہے ہیں تو میں بھی بولوں گا اے پگلی کھانا نکال. آپ سنتے ہوں گے اپنے گھروں میں چھوٹے بچے اپنی ماں کو اس طرح کہتے ہیں, بہت افسوس کی بات ہے. یہ کیوں ہوا؟ 7 سال کی عمر تک ہم کوئی نصیحت نہیں کر سکتے, وہ ہم کو کاپی کر رہے تھے. اب 7 سال سے جب 13 سال کی عمر کے درمیان کے بچے ہیں, ان کو نصیحتیں کام آتی ہے, اور نصیحتیں مار والی نصیحت نہیں, سمجھانے والی, بیٹا یہ کرنا ہے, بیٹا یہ کرنا ہے, بیٹا یہ بننا ہے, بیٹا یہ بننا ہے. تو انشاءاللہ یہ نصیحتیں بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے انشاءاللہ ضمانت بنیں گی. جی, اس کے بعد میں ایک آخری بھی ایسپیکٹ ہے جس کی طرف توجہ پیرنٹس کی کم ہوتی ہے, وہ ہے جنسی تربیت. یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے. یہ جتنی بھی تربیتیں میں نے ذکر کی اس میں قرآن و حدیث کے حوالے میرے پاس موجود ہیں. حضور نے کس طرح اپنے صحابہ کی ایمانی تربیت کی, اخلاقی تربیت کی, جسمانی کی, ذہنی کی, نفسیاتی کی, معاشرتی کی, یہ سارے موجود ہیں, لیکن وقت ہے نہیں. میں نے کہا تھا کہ بریف میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا. جنسی تربیت جس کی طرف عامةً پیرنٹس توجہ ہی نہیں دیتے. بچے جب تھوڑے بڑے ہونے لگے تو ان کو سمجھائیں, بیٹا یہ جنسی اعتبار سے آپ کو کیسے رہنا ہے. سب سے پہلے آپ ان کو اجازت لینا سکھائیں کہ بیٹا اگر کہیں آپ جا رہے ہیں کسی گھر میں, کسی پرائیویٹ کمرے میں, تو ہرگز وہاں داخل مت ہو. وہ پرائیویسی ہوتی ہے لوگوں کی, لوگ اپنے گھر میں کیا پتہ کیسی حالت میں رہتے ہیں, اس لیے ہمیشہ اجازت لے کر داخل ہو. پھر اسی طرح ان کو جنسی جذبات ابھارنے والی چیزوں سے دور رکھیں. اور پھر جب وہ بڑے ہوں تو جو جنسی اعتبار کے مسائل ہیں, مثلا منہ زیر ناف کا مسئلہ ہے, اسی طرح بچیاں ہیں تو ایام حیض مینسز کا جو مسئلہ ہے وہ ان کو سمجھائیں, گائیڈ کریں. ہم نہیں سمجھائیں گے تو وہ یوٹیوب اور گوگل سے سیکھیں گے, اور یوٹیوب والے کیا کریں گے, 5% اسلام دیں گے اور 95% اپنی آئیڈیولوجیز دیں گے. یہاں بیٹھے ہیں ایڈوکیٹ صاحب, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایک مرتبہ جب شروع میں میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں اسلام کا مطالعہ کروں, تو میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا لیکن انٹرنیٹ سے. اور علماء کی اہمیت پر ہی شاید وہ بات کر رہے تھے کہ کتنا جڑنا ضروری ہے اور پوچھنا ضروری ہے. میں نے مطالعہ شروع کیا اور مجھے پتا نہیں کہ میں کہاں مطالعہ کر رہا ہوں. میں نے اوپن کی تھی یہودیوں کی ویب سائٹ, اور وہاں سے میں اسلام کو سمجھنا چاہ رہا تھا. تو بجائے یہ کہ مجھے آنسرس ملتے اور اسلامی گائیڈنس ملتی, 95% میرے اندر اسلام کے بارے میں نیگیٹیوٹی پیدا ہوئی. ماشاءاللہ انہوں نے بہت محنت کی اور آگے اپنے تلاش کا سفر جاری رکھا اللہ تعالیٰ. اور آگے ابھی بھی ماشاءاللہ ان کے گھر والے بھی اور یہ بھی خاص طور پر بچوں کی اسلامی تربیت کس طرح کی جائے اس پر بہت محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خوب کامیابیوں سے نوازے. تو بس عرض یہ کرنا ہے کہ بچوں کی جنسی تربیت بھی کریں, ان کو سمجھائیں, فحاشی اور عریانیت سے بچوں کو دور رکھنے کی کوشش کریں, اور ان سب میں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہے دیکھ بھال, توجہ اور نگرانی, اور اپنے آپ کو بدلنا. اور یہ جملہ اپنے دل پر لکھ کر جائیے, چلڈرن ڈونٹ لسن ٹو واٹ وی سے, دے امیٹیٹ واٹ وی آر. تو ہم کو وہ بننا ہے جو ہم اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں. اور 3 تباہیاں بھی سن لیجئے, 3 گھر کی اور تربیت کے لیے بہت مہلک چیزیں. تو ان میں سب سے پہلی چیز ہے والدین کا آپس میں جھگڑا. کبھی آپ کا اپنے اسپاؤس سے جھگڑا ہو تو کمرہ بند کر کے جھگڑا کر لیجئے, بچوں کے سامنے ہرگز جھگڑا مت کیجیے. میں نے ابھی آپ کو اس کی مثال بتلائی کہ کیا اس کا نتیجہ ہوتا ہے, بچہ بھی کاپی کرتا ہے. تو جھگڑا, ہم انسان ہیں, ظاہر سی بات ہے ساتھ میں رہتے ہیں تو برتن بجیں گے, لیکن کبھی وہ گرم ہے تو آپ ٹھنڈے ہو جائیے, آپ گرم ہے تو وہ ٹھنڈے ہو جائیں. اگر آپ دونوں گرم ہو جائیں گے تو پھر بچوں پر اس کا بہت غلط اثر پڑے گا. اور دوسری چیز ہے گھر میں حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچائیں. حرام کا ایک لقمہ انسان کو برباد کر دیتا ہے, اس کا فیوچر برباد کر دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب بچہ دیکھے گا کہ میرا باپ حرام کمائی کما رہا ہے تو اس کے دل کے اندر حرام کی نفرت ختم ہو جائے گی اس کے دل سے, اور وہ بس یہ سمجھے گا کہ مجھے تو پیسہ کمانا ہے چاہے کسی بھی راستے سے آئے. اس لیے حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. جو ایسے شعبوں میں لگے ہوئے ہیں جہاں حرام کمائی ہے تو وہ آ کر علماء سے پوچھیں کہ کیسے ہم اس سے اپنے آپ کو چھڑائیں, کیسے اپنے زندگی سے حرام کو نکالیں. انشاءاللہ پریکٹیکل گائیڈنس آپ کو دی جائیں گی. اور آخری چیز ہے کہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہ رہیں, اسٹریٹ فارورڈ رہیں بچوں کے سامنے. 2 روخی اللہ کو بھی پسند نہیں, حضور کو بھی پسند نہیں, شریعت کو بھی پسند نہیں, اور ایک اچھے سمجھدار انسان کو بھی پسند نہیں. اس لیے ڈبل اسٹینڈرڈ نہ رہیں, اسٹریٹ فارورڈ رہیں. بس یہ جو بکھری ہوئی باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. امید ہے کہ اس سے آپ کو کچھ بلو پرنٹس ملے ہوں گے اور اس کے ذریعے سے آپ مستقبل میں اپنے بچوں کی تربیت کریں گے اور اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ جو کچھ خیر اور بھلائیاں یہاں ہوئی وہ سب اللہ کی طرف سے تھی, ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جو کوئی برائیاں یا کمیاں تھیں وہ ہماری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. ہم شیطان اپنے نفس سے اور شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ مفتی صاحب.
اللہ آپ کو صحت اور برکت عطا فرمائے اور آپ کو اپنے مشن میں خوب کامیابی عطا فرمائے. آمین.